بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم عید کا سماں ہے اور اسی مناسبت سے کڈز مدنی چینل ایک بڑا ہی پیارا زبردست پروگرام آپ کے پاس لے کر آیا ہے، اور یہ پروگرام ہے عید کس کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں؟ کس کے ساتھ گزار رہے ہیں؟ جی ہاں، خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت کے ساتھ انشاءاللہ الکریم آج کے یہ عید کا پروگرام ہوگا۔ آپ نے اول تاخیر اس پروگرام کو دیکھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اچھی اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، نیت کر لیں کہ جو باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ بچوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بڑا ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی گئی۔ جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے اسے توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے۔ آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے درمیان جانشین امیر سنت تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے سب کھڑے ہو کر انشاءاللہ الکریم کلام بھی سنیں گے اور جانشین امیر سنت کو خوش آمدید بھی کہیں گے پروگرام میں۔ جی اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رگے سلامت، تو صدا رگے سلامت، تجھ پر غورت کی رحمت، اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، عطار کی تو عطرت، اے جانشین عطار، عطار کی تو عطرت، اے جانشین عطار، کیا خوب
تیری نسبت کیا خوب تیری نسبت اے جانشین آتا اے جانشین امیر اہل سنت اے جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت تو صدا رہے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت اے جانشین امیر اہل سنت اے جانشین امیر اہل سنت. آپ سب کو عید مبارک ہو. خیر مبارک ہو. تقبل اللہ منا و منکم. آمین 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 آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جانشین امیر سنت خلیفہ امیر سنت ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں. تشریف فرمائے ہمارے ساتھ انشاءاللہ الکریم. ان سے بھی عید کے حوالے سے اچھی باتیں سیکھیں گے ہم انشاءاللہ الکریم. بہت ساری باتیں آپ کو بتائیں گے. آپ نے اول تاخیر توجہ کے ساتھ پروگرام دیکھنا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم بیان شامل کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم, پھر اس کے بعد مزید سیگمنٹس شامل کریں گے. بچوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, آج کا دن بہت خوشیوں بھرا, اللہ پاک کی رحمت والا, رمضان کے بعد انعام کے طور پر ملنے والا دن ہے. بہت ہی خوش نصیب ہے وہ جو اس دن کو اچھے کاموں کے ساتھ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں. تو بچوں, آج میرے بیان کا موضوع ہے عید کے دن کون کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈز, مدنی چینل کے ناظرین, عید کے دن خوشیاں مناتے ہوئے اپنوں کو نہیں بھولنا, اسپیشلی پڑوس دوستوں سے ملنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ عید منانی ہے, نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے, ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھنا ہے. اور بچوں, کچھ کام ایسے بھی ہیں جن سے اسپیشلی عید کے دن بھی بچنا چاہیے, اور وہ یہ ہیں ہمارے صفی اللہ بھائی ہمیں بتائیں گے. بڑوں کی طرف سے ملنے والی عیدی کو فضول خرچ نہیں کرنا, کیونکہ فضول خرچی اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے. اسی طرح شور شرابہ بھی نہیں کرنا کہ یہ تو ویسے ہی برا کام ہے, اس سے بیماروں اور چھوٹے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طرح امی ابو سے باہر گھومنے جانے کی ضد بھی نہیں کرنی کہ امی ابو کبھی کبھار کسی ریزن کی وجہ سے ہمیں باہر گھومنے سے منع کرتے ہیں. پیارے بچوں, کوشش کرنی ہے کہ عید کے دنوں کو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے اور اچھے کاموں کے ساتھ گزارنا ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الکریم. جانشین امیر سنت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. پیارے بچوں, اور ہم سب انشاءاللہ الکریم جانشین امیر سنت کو کیا کہیں گے سب مل کر؟ عید انشاءاللہ الکریم. جانشین امیر سنت سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا, بچے بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ الکریم, اور جانشین امیر سنت بھی انشاءاللہ الکریم جوابات کے ساتھ ساتھ اپنے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں گے. اور جانشین امیر سنت کی طرف بھی بڑھتے ہیں. آپ بھی کچھ عید کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بچے, عید کا دن ہے تو بچوں کے لیے تو واقعی میں ایک عیدی کا ماحول بھی ہوتا ہے, تو کس انداز میں بچے عید گزاریں اور کیا کام کیے جائیں؟
बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, हकीकत में तो ईद उसके लिए है कि जिन्होंने रमज़ान अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा, रमज़ान में अल्लाह ताला की इबादत की, तिलावत क़ुरआन की, नवाफिल पढ़े, तरावीह पढ़ी, रोज़े रखे, नफल इबादत की, दुरूद पाक पढ़े, ज़िक्र व अज़कार किए, तो हकीकत में जो ना वो ईदी के हक़दार हुए हैं। हकीकत में ईद उनकी है। जैसे कि आपने जो है वो अमीर सुन्नत का रिसाला है शहज़ादे की ईद, हो सकता है उसमें आपने वो वाक़या पढ़ा या सुना हो। अगर ना पढ़ा हो या ना सुना हो तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं किसी बड़े को रिसाला देकर कि हमें ये वाक़या सुना दें। तो हमें जो है वो ईद वाले दिन भी अल्लाह ताला की इबादत करनी है। सुभान अल्लाह। ईद वाले दिन भी हमें नमाज की पाबंदी करनी है। ज़बरदस्त। क्योंकि रोज़ा तो हम रख नहीं सकते कि चूँकि ईद वाले दिन रोज़ा रखना गुनाह है, कि ईद वाले दिन रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा हम ईद वाले दिन रोज़ा नहीं रखेंगे, दीगर इबादत करेंगे। बल्कि रोज़ा ना रखना ये भी इबादत है, क्योंकि हम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर रहे हैं ना कि रोज़ा नहीं रख रहे ईद वाले दिन। तो ये है कि ईद वाले दिन भी जो है वो जो काम हम रमज़ान में करते थे, जैसे रमज़ान शरीफ में हम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे, तो ईद वाले दिन भी हमें 313 बार दुरूद पाक पढ़ने हैं। अगर कोई इशराक चाश रमज़ान शरीफ में पढ़ता था तो वो ईद वाले दिन भी इशराक चाश पढ़े। अगर कोई अव्वाबीन की नमाज रमज़ान शरीफ में पढ़ता था तो वो अव्वाबीन भी पढ़े। अगर कोई रमज़ान शरीफ में जितनी तिलावत करता था उतनी तिलावत वो ईद वाले दिन भी करे। तो ईद वाला दिन जो वो अपने इस तरह जो है वो इबादत में गुजारे। सुभान अल्लाह। अच्छा खाना खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा खाना बनाना भी चाहिए ईद के दिन? बच्चे तो नहीं बनाएंगे। नहीं, खाना चाहिए नहीं, बच्चे तो नहीं बनाएंगे। जो इनकी वालिदा बना के दे वो खा लें, शुक्र अदा करके शुक्र अदा करें। अच्छा खाना खाएं तो उस पर क्या करेंगे? हम शुक्र अदा करेंगे। माशाअल्लाह। ईद क्योंकि एक अल्लाह पाक की नेमत भी है और फिर अच्छा खाना भी अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है। तो माशाअल्लाह जानशीन अमीर सुन्नत ने जो जो बातें हमें बयान की हैं, हमें चाहिए कि उस पर हम अमल करें और अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले काम करें। नमाज की पाबंदी करनी है। और कौन सी बात बताई? सेकंड कौन बताएगा? जो बातें अभी बताई गई हैं। क्या नाम है आपका? जी आप बताएं, कौन सी क्या काम करना चाहिए? नमाज पढ़ने। क्या पढ़ना है? और इसके अलावा कुरान शरीफ। क्या पढ़ना है? कुरान पाक की तिलावत करनी है। रमज़ान में हम इतना कुरान पाक की तिलावत करते थे ना, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। रमज़ान जैसे ही आता है और एक माह कुरान भी है, तो ईद के दिन भी हमने क्या करना है? कुरान पाक की तिलावत करनी है। माशाल्लाह। तो अभी जो जवाबात आपको दिए गए हैं, पता है किन्होंने दिए हैं? ये दोनों अमीर अहले सुन्नत की पढ़नवासी हैं। क्या है? पढ़नवासी। नाम भी एक दफा दोबारा सुनते, ठीक है? आपका नाम क्या है? बरीरा अत्तारिया। और आपका नाम? हुमैरा अत्तारिया। क्या नाम है? माशाअल्लाह। एक ने जवाब दिया है कि ईद के दिन हमने नमाज पढ़नी और ईद के दिन हमने कुरान पाक की तिलावत। चलें अब आपकी तरफ आते हैं। आप में से कोई एक बात बताएं। जी आप बताएं। जी क्या करना है हमने? कोई एक अच्छी बात बताएं ईद के दिन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान। जबरदस्त। जैसे हम रमजान में कुरान पाक की तिलावत करते थे, वैसे हमें ईद, दूसरी ईद, पहली ईद तो भी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सुफियान भाई आगे जा चुके हैं अभी। माशाअल्लाह। इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, जबरदस्त। और कोई अच्छी बात कौन बताएगा? एक बात अब भी रहती है जो मैंने कही। एक बात और रहती है। चलें देखते हैं वो कौन बताता है, कौन पिक करता है। जी आप बताएंगे। ये ले, नाम बताएं अपना। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला। ईद के दिन 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत है। ईद के दिन 313 बार दुरूद पाक पढ़ना सुन्नत है, ये जवाब देना। नहीं ये तो मैंने बयान, ये बयान नहीं हुआ ना, इसी से कुछ मिलता जुलता। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए ना, क्या करना चाहिए? तो ईद के दिन भी हमने दुरूद पाक मैं इशारा देता हूँ, जैसे रमज़ान
جیسے رمضان میں تو ویسے ہی عید میں. جیسے رمضان میں ڈیش آ گیا. اگر کوئی جیسے اور آسان ہو گیا نا تھوڑا. اب کون بتائے؟ کافی سارے ہاتھ. چلیں آپ پیچھے سفیان سیدھے ہاتھ سے مائک دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسے رمضان میں اوابین کی نماز پڑھتے تھے ویسے عید کے دن بھی پڑھنے ہیں. جواب چلے یہ بھی جواب تو درست ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, جواب درست ہے ماشاء اللہ. جو اور کوئی اس کو مزید اور کوئی اچھی بات جو جانشین امیل سنت نے بیان کی ہو اور آپ کو یاد ہو, ابھی تک بیان نہیں ہوئی, کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. عید کو نمازیں بھی پڑھنا چاہیے. نماز, چلیں آپ کا بھی جواب درست ہے, یہ ہو گیا ہے, نماز ہو چکا ہے, نماز ہو گیا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں ہوئی ہیں, اچھی باتیں ہوئی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عید کے دن کو پیارے بچوں اس انداز میں گزارنا ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کریں. ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا, عید کے دن بھی ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا, کسی سے لڑائی نہیں کرنی ہے ہم نے عید کے دن, بلکہ کسی دن بھی ہم نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی, تو عید کے دن بھی ہم لڑائی نہیں کریں گے. اسی طرح ہم نے کوئی غلط کام, کوئی غلط چیز نہیں دیکھنی ہے. ہم نے عید کے دن بھی مدنی چینل دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ مدنی چینل دیکھنا ہے, کڈز مدنی چینل دیکھنا ہے, اور اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم. جانشین امیل سنت سے مزید سوالات بھی ہوں گے, سیگمنٹس بھی ہوں گے, تو یہاں پر موجود جو بچے ہیں انشاءاللہ الکریم وہ خلیفہ امیل سنت سے سوالات بھی کریں گے اور انشاءاللہ الکریم پھر جوابات بھی ہم لیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ خلیفہ امیر سنت سے سوالات. بچوں کی میرا نام محمد سہل عزت طاری ہے. کیا آپ عیدی جمع کرتے ہیں؟ اگر عیدی جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب میں اتنا چھوٹا تھا تو یعنی کہ لوگوں سے مانگ کر, رشتہ داروں سے مانگ کر جمع کرنا, اگر یہ مراد ہے تو ایسا میں نہیں کرتا تھا. البتہ یہ کہ جو رشتہ دار ماموں وغیرہ دیتے تھے تو وہ میں رکھتا تھا اور اپنی والدہ کے سپرد کر دیتا تھا, والدہ کو دے دیتا تھا. ماشاءاللہ, یعنی عیدی لیتے تھے لیکن مانگنا نہیں ہے. ماشاءاللہ, بڑا پیارا جواب ملا ہے, جزاک اللہ. آئیے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہاں سے کس کا سوال ہے؟ آپ کا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کبیر شیخ ہے. کیا ہم بچے عید کے دن نقلی پستول اور باجے خرید سکتے ہیں؟ نہیں, عید والے دن جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں استعمال نہ کی جائیں. نقلی پستول اور باجے وغیرہ, باجے تو ویسے ناجائز ہے. ایک یہ ہے کہ عید کا جیسے دن آتا ہے تو بعض بچوں کے ہاتھوں میں پسٹول نظر آ رہی ہوتی ہے, جو ایک نقلی والی جو ہوتی ہے, تو یہ کہاں سے ہے, کیسے ہے؟ نہیں, پستول کے بجائے جو ہے نا کتاب ہونی چاہیے. سبحان اللہ, کتاب ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. باجا تو ہے ہی ناجائز ویسے بھی. قرآن ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ میں, ایک تسبیح ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہاں سے کس کا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ طاری ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید کے دن قبرستان جانا ضروری ہے؟ قبرستان یہ کیا ہوتا ہے؟ قبرستان ہے, قبرستان. یعنی عید کے دن قبرستان جانا فرض یا واجب نہیں ہے, البتہ یہ کہ مستحب ہے کہ جائیں گے تو ثواب ہے. اور عید والے دن بالکل جو ہے وہ قبرستان جانا چاہیے اور وہاں جو ہے وہ کچھ بھی قرآن پاک وغیرہ کی تلاوت کر کے جو یاد ہے, جیسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے وہ اشارے ثواب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, عید کے دن قبرستان جانا کیا ہے؟ مستحب ہے. جی اگلا سوال آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے سید حارث. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ اپنی عید کہاں منانا پسند کرتے تھے؟ میں جو ہے وہ عید کہاں منانا پسند کرتا ہوں یا کرتا تھا؟ کیا سوال کیا ہے یہ دیکھیں. ہیں کرتے تھے, یعنی ابھی کہاں منانا پسند کرتے ہیں یہ نہیں آپ پوچھ رہے؟ دونوں. دیکھیں, میرا جو عید کا دن تھا وہ میرے سنت کے ساتھ ہی گزرتا تھا, مسجد میں گزرتا تھا. سبحان اللہ. اور رہا یہ کہ کہاں پسند کرتا ہوں
تو عید کا دن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارنا پسند کرتا ہوں، سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گزارنا پسند کرتا ہوں. مگر چونکہ عید اگر وہاں گزارنی ہے تو پھر مجھے رمضان شریف میں وہاں جانا پڑے گا. تو یہاں بعض ایسے کام ہوتے ہیں، بعض ایسے دینی کام ہوتے ہیں کہ جو یہاں ہو کر یہاں رہتے ہوئے ہو سکتے ہیں، وہاں نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یہاں رکنا پڑتا ہے. تو چاہے بچے ہوں یا بڑے، میں سب سے یہی درخواست کروں گا، سب سے یہی عرض کروں گا کہ رمضان کے مبارک ایام بھی اور یہ عید والے دن بھی جو ہے وہ یہیں گزاریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو عید کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہے کہ جانشین امیل سنت عید کہاں منانا پسند فرماتے ہیں. اور یہاں جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں، یہاں یہ دن گزار کر جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن کے لیے قربانیاں دی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کی تبلیغ کی ہے، وہ یہاں رہ کر ہم تبلیغ کریں. ماشاء اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی والا، ان کی خوشیوں والا کام کریں یہاں، ماشاء اللہ. یعنی نیکی کی دعوت عام کریں. زبردست، جزاک اللہ. جی سفیان رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیان ہے. میرے آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچہ دوست کو عیدی دے سکتا ہے؟ نہیں، نابالغ اپنی ذاتی رقم نابالغ کو بھی نہیں دے سکتا، چاہے دوست ہو یا بھائی، کسی کو بھی نہیں دے سکتا. ہاں اگر والد نے دی یہ رقم اور کہا کہ بیٹا آپ جو ہے نا وہ اپنے دوست کو دے دیں، تو وہ رقم ہم دے سکتے ہیں، ورنہ اپنی چیز نہیں دے سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحسیب ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں اپنی عیدی کن کاموں میں خرچ کرنی چاہیے؟ ہاں ماشاءاللہ، سوال تو آپ نے زبردست کیا ہے. دیکھیے اس میں یہی ہے کہ ہمیں اپنی عیدی، اپنی چیزیں، اپنی رقم یا جو بھی چیز ہو نا، جہاں ہمارے امی ابو کہیں نا وہاں خرچ کرنی چاہیے. اور ہمیں جو بھی عیدی ملے تو وہ اپنی امی کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے، اپنے پاس بھی نہیں رکھنی چاہیے. جہاں امی بولے وہاں خرچ کریں. عیدی امی کے ہاتھ میں امی کے ہاتھ میں دے دیں. جی ماشاء اللہ. دیکھیں جواب بھی کتنا پیارا آپ کو ملا ہے، آپ نے دیکھیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال شامل کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحادی ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس عید کو میٹھی عید کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس عید کی جو ابتدا ہے نا، کہ اس عید میں نماز عید سے پہلے میٹھی چیز کھانا مستحب ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اس عید کو میٹھی عید کہا جاتا ہے. ورنہ اگر ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں، یا یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں اسے میٹھی عید نہیں کہا جاتا تھا. البتہ اگر لوگ کہتے ہیں تو یہ گناہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کا ایک وہ، ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے. صحیح. عرب میں بھی نہیں کہا جاتا میٹھی عید، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پاک و ہند میں. تو کیوں کہا جاتا ہے میٹھی عید؟ کیا پتہ چلا؟ کون بتائے گا کیوں میٹھی عید کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کہتے تھے بچپن سے، کہتے ہوئے آپ بھی بچپن میں ہیں، آپ میٹھی عید کہتے ہیں. کون سی عید آ رہی ہے؟ میٹھی عید آ رہی ہے. تو کتنا پیارا جانشین امیل سنت نے جواب ارشاد فرمایا کہ میٹھی عید کیوں کہتے ہیں اس کو. آپ بتائیں، آپ نے سوال کیا تھا. میٹھی چیز کھانے سے عید کے وقت یعنی صبح صبح کیا کھاتے ہیں؟ شیر خورما وغیرہ. شیر خورما. آخر جو بھی میٹھی چیز ہو مستحب تو یہی ہے کہ کھجور کھا لے، کھجور بھی میٹھی ہے، شیر خورما کھا لے. تو میٹھی سے ابتدا کرنا ہے نماز عید سے پہلے، نماز عید الفطر سے پہلے. جی ماشاء اللہ، یہ مستحب ہے. تو اس لیے اس کو میٹھی عید کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. ماشاء اللہ. سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بڑے ہی پیارے پیارے سوالات ہو رہے ہیں. عیدی کے متعلق سوال ہوا تھا کہ عیدی کن کاموں میں خرچ کرنی چاہیے. تو جہاں والدین کہیں وہاں آپ نے خرچ کر دینی چاہیے، ایسا ہی آپ نے کچھ جواب ارشاد فرمایا تھا. تو اب آپ نے فرمایا کہ والدین کو جمع کرا دی جائے، تو اس حوالے سے بھی. ہاں جی، میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ جہاں والدین کہیں وہاں خرچ کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہ والدین کے ہاتھ میں دے دینی چاہیے. ماشاء اللہ. تو آپ نے اپنی عیدی کو اچھے انداز میں کیا کرنا ہے؟ غلط کاموں میں خرچ نہیں کرنا، اور والدین جہاں آپ کو کہیں وہاں آپ نے خرچ کر دینا یا پھر ان کے پاس رکھوا دینا ہے. ماشاء اللہ. سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگلا سوال شامل کریں گے. جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मेरा नाम अहमद रज़ा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं? नहीं, मैं खेलता नहीं हूँ, उनको खिलाता हूँ। क्या करते हैं? क्या आप छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं? क्या जवाब मैं मिला? बच्चों के साथ खेलता नहीं हूँ, मैं बच्चों को खिलाता हूँ। क्या जवाब मिला? माशाअल्लाह। छोटे बच्चों को बड़ों खिलाना को भी चाहिए कि माशा- अच्छी नीयत के साथ अगर इनको अगर खिलाएंगे तो इसमें सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बच्चों की दिलजोई की नीयत से। जबरदस्त। अगला सवाल जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल सुबहान है। मेरा आपसे ये सवाल है कि वो कौन कौन से काम हैं जो रमज़ान के बाद भी करने चाहिए? इनका तो पहले भी जिक्र हुआ था शुरू ही में कि जो काम हम रमज़ान शरीफ में करते थे, जैसे दुरूद शरीफ पढ़ते थे, नमाज, तिलावत, ये सारे काम हमने रमज़ान के बाद भी हमने जारी रखने हैं। रमज़ान के बाद भी हमें वो काम करते रहना है, छोड़ना नहीं है, ताकि रमज़ान शरीफ की याद भी रहे। माशाअल्लाह। और एक और काम है कि जैसे रमज़ान में हम किड्स मदनी चैनल देख रहे हैं, तो रमज़ान के बाद भी हमने क्या देखना है? मदनी चैनल देखना है और किड्स मदनी चैनल देखना है। माशाअल्लाह जी। बगदाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बगदाद रज़ा तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने सुना है कि ईदी गिनने से ईदी कम हो जाती है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं बेटा, ना तो ईदी गिनने से ईदी कम होती है, ना ही बार बार गिनने से ईदी बढ़ती है। ये पैसा जो ना जैसे बार बार गिनती करते हैं ना तो इससे बढ़ता है ना इससे कम होता है, वहीं का वहीं रहता है। अभी 100 रुपए थे, अभी दोबारा उसको गिनेंगे हो सकता है 110 रुपए हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो सारे यहीं लगे होते। नहीं, बच्चे गिनते रहते हैं ना, ये भी एक वो होता है। अच्छा, आप गिन के दें, वो थोड़ा सेट कर दें, हम बिल्कुल फोल्ड कर दें, उसको यूं कर दें, तो इस तरह आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे, पैसे उतने ही वहीं रहेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, बल्कि ये कि यूं बार बार गिनती करने से नोट आगे पीछे होने का खतरा है, कम हो सकते हैं, यूं कम हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। नोट कहीं उड़ गया, फिर आप परेशान हो गए, ये क्या होगा, पहले तो 100 रुपए थे, अब जो 99 हो गए। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ईदी जो है जितनी है वो आपके पास उतनी ही रहेगी इंशाल्लाह। अहमद रज़ा भाई आप आगे हैं, इन्होंने आपसे सवाल भी किया था, तो ये आपको एक इंशाल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन को भी और यहाँ पर जो बच्चे हैं, ये एक अलग बात आपको बताएंगे, यूनिक बात ना, वो है इनको अपना नसब याद है। माशाअल्लाह। अपना नसब, अब वो देखते हैं कहाँ तक इनको याद है। तो आइए बताएं अहमद रज़ा भाई, आपके वालिद जो आप बयान करते हैं जल्दी से। मेरा नाम अहमद रज़ा, मोहम्मद पुपिन, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद यूसुफ अली, मोहम्मद सुलेमान मंडाई, अहमद अत्तारी, मोहम्मद यूसुफ अत्तार, मोहम्मद पुपिन अत्तारी। माशाअल्लाह। कितने कितने नाम बताए आपने? नाम तो काउंट करके बताए ना, कितने बताए आपने? सोचें, चले 1 2 3 4 5 6 7, कितने बन रहे हैं? 10 नाम बताएं। आपका नाम क्या है? अहमद रज़ा, ठीक है। आपके वालिद साहब का नाम मुबीन, ठीक है। आपके वालिद साहब के वालिद का नाम यूसुफ, ठीक। हाँ, अब्दुल सत्तार, हाँ, अब्दुल सत्तार के वालिद साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ, ठीक है। मोहम्मद यूसुफ के वालिद साहब का नाम वली मोहम्मद के वालिद साहब का नाम सुलेमान। 6 हो गए। सुलेमान के वालिद साहब का नाम अच्छे। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें अहमद रज़ा भाई। देखें प्यारे बच्चों, ये भी है एक अंदाज, और अपने वालिद साहब और फिर उनके ऊपर दादा पर दादा ये नाम बताएं। देखें आप में से किसको याद है, नहीं याद है तो घर वालों से पूछ लीजिएगा, हो सकता है आपको याद हो जाए। याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, याद होना अच्छी बात है। नसब के बारे में बिल्कुल, दादा के बारे में तो पता होना चाहिए, दादा के बारे में तो पता होना, फिर बंदा इसाले सवाब करने में भी नाम जहन में ले आता है। माशाअल्लाह। तो आइए प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। ईद का समा है और अल्हम्दुलिल्लाह करीम ईद की खुशियां जो है जानशीन अमील सुन्नत के साथ हम गुजार रहे हैं। इंशाअल्लाह अगला सेगमेंट जो हम शामिल करने जा रहे हैं वो भी इंशाअल्लाह उल करीम बड़ा दिलचस्प है। उस सेगमेंट का नाम है किसने कितना याद रखा। अब किसने कितना याद रखा ये भी इंशाअल्लाह उल करीम देखेंगे, और सेगमेंट शुरू करते हैं किसने कितना याद रखा। बच्चों की जो यहाँ पर मौजूद बच्चे हैं बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ सुनना है, और आप में से ही पता चलेगा कि किसने कितना
یاد رکھا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین جو پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں علم دین کی آپ کو بھی سیکھنے کو ملیں گی. جی جانشین میرے سر کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ الکریم ان سے مدنی پھول لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ایک حاجی صاحب تھے جنہوں نے حج ادا کیا، ٹھیک ہے. اب حج کے بعد وہ کہاں گئے؟ مدینہ شریف. اب مدینہ شریف میں انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پر حاضری دی. اچھا، اب چونکہ ان حاجی صاحب کو جو ہے وہ کچھ دن مدینہ منورہ میں رکنا تھا تو انہوں نے وہاں ایک گھر لے لیا. اب یہ وہاں اس گھر میں رہنے لگے. اب جب یہ وہاں رہتے تھے نا، جب وہاں انہوں نے رہنا شروع کیا تو ان کے پاس ایک بلی آئی، بلی، کیٹ. اب بلی جو ہوتی ہے یہ انسان سے مانوس ہو جاتی ہے، انسان سے دوستی کر لیتی ہے. انسان بھی اسے دوستی کر لیتا ہے بلی سے، بلی بھی انسان سے دوستی کر لیتی ہے، مانوس ہو جاتے ہیں نا دونوں. اب حاجی صاحب کے پاس جب بلی آئی تو حاجی صاحب نے اس کو پیار کیا. اب بلی جو ہے وہ اگلے دن دوبارہ آئی، پھر حاجی صاحب نے اس کو پیار کیا. اب وہ بلی کیا تیسرے دن بھی آئی، چوتھے دن بھی. اب کیا وہ روزانہ آتی رہی اور حاجی صاحب اس کو پیار کرتے رہے. اب حاجی صاحب اور بلی کی ہو گئی دوستی. اب ادھر کیا ہوا، ادھر دوستی بھی اور ادھر حاجی صاحب کے مدینہ شریف سے جانے کا وقت ہوا کہ اب حاجی صاحب نے جو ہے وہ ان کو واپس اپنے وطن جانا تھا، اپنے گھر جانا تھا، کسی اور شہر میں جہاں وہ رہتے تھے اپنے ملک میں. اب حاجی صاحب کی چونکہ بلی سے ہو گئی تھی دوستی، حاجی صاحب کو بلی پسند آ گئی تھی، تو حاجی صاحب نے سوچا کہ میں جو ہے اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو یوں وہ اس بلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ ایک پنجرا لے آئے، کیج. وہ پنجرا لے آئے تاکہ میں اس بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب حاجی صاحب نے نا وہ پنجرا لا کے گھر پہ رکھ دیا انہوں نے. اور اب ان کی آخری حاضری تھی، یہ گئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پہ، وہاں انہوں نے حاضری دی. اب جب حاضری دے کر یہ واپس گھر آئے کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں پھر صبح میں سفر کروں گا. اب جب یہ سوئے تو خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ خیر سے جائیں، مگر یہ بلی جو ہے نا اس کو ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ اس بلی نے مجھے کہا ہے کہ میں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ مدینہ شریف سے لے جایا جا رہا ہے، تو آپ مجھے بچا لیجئے کہ مجھے مدینہ نہیں چھوڑنا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی صاحب سے فرمایا کہ آپ خود تو جائیں مگر بلی کو نہ لے جائیں. خیر اب جب حاجی صاحب کی آنکھ کھلی تو ان حاجی صاحب نے اپنا ارادہ بدل دیا، کہا کہ اب میں بلی کو نہیں لے جاؤں گا کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع فرما دیا. تو پیارے بچوں، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ان کے شہر سے یعنی مدینہ منورہ سے انسان تو انسان، جانور بھی محبت کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جانور بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے ان کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں. تو یہ ہوا واقعہ پورا. اب وہ حاجی صاحب جو ہے وہ تو بلی کو وہیں چھوڑ کے وہ تو چلے گئے. اب مسئلہ یہ کہ اب سوالات ہوں گے آپ سے کہ آپ نے بلی کو یاد رکھا یا کس کو یاد رکھا، کس نے کتنا یاد رکھا، کس نے کتنا یاد رکھا. اب سوالات آپ سے کرنے ہیں. جانشین امیر سنت انشاءاللہ سوال کریں گے اور پوچھیں گے آپ میں سے کسی ایک سے، جس کو جواب آتا ہو ڈائریکٹ نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ جس سے پوچھا جائے جی، جس سے پوچھا جائے تو اس نے پھر جواب دینا ہے، ڈائریکٹ آپ نے جواب نہیں بتانا. جی پہلے تو یہ بتائیے کہ حاجی صاحب حج ادا کرنے کے بعد کہاں گئے؟ کون ہاتھ اٹھانا ہے.
آپ مدینہ منورہ. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابھی تو سب نے ہاتھ اٹھایا ہے, اگلے سوالات میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ان حاجی صاحب نے مدینہ منورہ جا کر کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پہ حاضری دی؟ یہ کون بتائے گا؟ اب دیکھ ہاتھ کم ہو گئے. ہاتھ کم یعنی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف پہ حاضری دی ان حاجی صاحب نے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پہ جا کر حاضری دی. سبحان اللہ, جواب درست ہے. جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ. 2 جواب درست ہو چکے ہیں. اچھا اب تو ایسا سوال ہے جیسے سب. یہ بتائیں کہ اس کہانی میں, اس واقعے میں جو ذکر ہوا, ایک جانور کا ذکر ہوا, وہ جانور کون سا تھا؟ جواب نہیں دینا, نام بتانا ہے ڈائریکٹ. 1 منٹ نہیں, آپ بتائیں. چلیں یہ چھوٹے سے بچے بتائیں گے. نام کیا آپ کا؟ عبداللہ. عبداللہ. عبداللہ آپ کا نام, ماشاءاللہ. آپ بتائیں وہاں جانور کون سا تھا؟ وہ جانور کون سا تھا؟ بلی. بلی. ماشاءاللہ, جواب درست ہے آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ بلی حاجی صاحب کے پاس آتی تھی تو حاجی صاحب کیا کرتے تھے؟ اچھا چلیں عرفان رضا سے یہ چلیں پیار. چلیں بھی کھڑے ہوئے. ہاں جی, پیار کرتے تھے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. 4 جوابات درست ہو چکے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. اب سوال ہے, اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو بلی جو تھی, کیا وہ حاجی صاحب کے پاس روزانہ آتی تھی یا کبھی کبھی آتی تھی؟ اب بتائیں, روزانہ آتی تھی یا کبھی کبھار آتی تھی؟ روزانہ. روزانہ آتی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال جی. اچھا یہ بتائیے کہ وہ جو حاجی صاحب تھے, انہوں نے اس بلی کو کہاں لے جانے کا ارادہ کیا تھا؟ کہاں؟ 1 منٹ بیٹھے, تشریف رکھیں. بغداد لے جانے کا ارادہ کیا تھا یا عراق لے کے جانے کا ارادہ کیا تھا؟ کہاں لے جانے کا ارادہ کیا؟ یا مکے لے جانے کا ارادہ؟ مکے لے جانے کا ارادہ کیا تھا. چلیں آپ پاکستان, کراچی لے جانے کا ارادہ کیا تھا. کہاں؟ بغداد. اچھا بغداد. چلیں وہ اور کوئی بتائیں کہ اجمیر یا؟ جی آپ بتائیں گے. نام کیا آپ کا؟ ریان. ہاں ریان نام ان کا. اچھا ریان نام ہے, جی. ماشاءاللہ. کہاں لے جانے؟ وطن میں. اپنے وطن میں. صحیح, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ان حاجی صاحب کو خواب میں کن کی زیارت ہوئی تھی؟ یہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ. اور کس سے نہیں؟ 1 منٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماشاءاللہ, انہیں جو ہے وہ حاجی صاحب کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. جواب ماشاءاللہ درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ. اچھا اب یہ بتائیے, خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حاجی صاحب سے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ جس نے جواب نہیں دیا ابھی. آپ نے نہیں دیا. ہاں آپ نے. جی نام بتائیں پہلے اپنا. عبدالسبحان. جی جواب. سوال کیا ہے؟ تو کھڑے کیوں ہوئے؟ اچھا سوال یہ ہے کہ ان حاجی صاحب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کیا فرمایا تھا؟ حاجی صاحب سے فرمایا تھا ہمارے پیارے نبی ہے کہ اس بلی کو لے کے نہیں جاؤ. وہ بلی کی کہ مجھے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا. جواب درست ہے, مان لیا. جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ الکریم. تو واقعہ بھی آپ نے سنا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کس نے کتنا یاد رکھا. ماشاءاللہ. جانشین عامل سنت سے پوچھتے ہیں کہ کتنا یاد رہا بچوں کو؟ نہیں ماشاءاللہ الکریم جو ہے وہ زبردست یاد. زبردست. مدینہ مدینہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی. آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الکریم, اور مختلف سیگمنٹس بھی ہمارے پاس ہیں, ایکٹیویٹیز بھی ہیں. ماشاءاللہ سیگمنٹ رہا بہت زبردست, کس نے کتنا یاد رکھا. اور انشاءاللہ آخر میں اب یہ جو یاد رکھنے کے متعلق ہم یاد کرتے ہیں کوئی چیز, ذہن میں بٹھاتے ہیں چیز کو, تو اس سے متعلق ایک سوال انشاءاللہ جانشین عامل سنت سے لیں گے, اور فیضان رضا سوال کریں گے جانشین عامل سنت سے میموری کے حوالے سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ بچے اپنی میموری کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ کریم، سوال تو اچھا ہے. واقعی کہ اگر ہماری میموری اگر بڑی بھی ہوگی، چاہے بچے ہوں یا بڑے، اگر ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا تو کئی اچھی باتیں جو ہم یاد رکھ سکیں گے، کئی علمی باتیں جو ہم یاد رکھ سکیں گے. یہ اس کے لیے دیکھیے کہ پہلے ہمیں جو نا اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ توجہ دینی ہوگی کہ کون سی چیزیں نہیں کھانی، جیسے کھٹی چیزیں، چٹخارے والی چیزیں نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی. جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، کھٹے شربت، کھٹی چیزیں، کہ ان کے کھانے سے حافظہ کم ہوتا ہے. اچھا، دہی اور لیمو اس میں سے مائنس ہے، وہ کھا سکتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے. زبردست. دہی اور لیمو کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور کھٹی چیزیں نہیں کھانی. کنو بھی کھا سکتے ہیں، کنو بھی کھا سکتے ہیں. یہ جو نا چاٹ مسالے، اس طرح کی چیزیں، اب جیسے پاپڑ لے لیے، کرپس لے لیے، ان میں کھٹاس ہوتی ہے. تو یہ کہ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو کھٹی ٹافیاں ہیں، تو ان چیزوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، حافظہ ہماری کمزور ہوتی ہے. حافظہ تیز کرنا ہے، بڑھانا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا ہے. کھٹی چیزیں نہیں کھانی ہے. یہ جو پاپڑ وغیرہ، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، لولی پاپ بھی آگے اس میں، تو اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، کھٹی چیزیں، کہ ان سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ یا قوی جو پڑھ کر، پھر یہاں دم کر کے، پھر یوں سر پہ پھیر لینا ہے. انشاءاللہ الکریم اس سے بھی ہماری میموری بڑھے گی. چلیں، یہ کیا بتایا گیا ابھی؟ یہ جو وظیفہ ہے یہ یاد کر لیں. کیا بتایا گیا؟ کیا پڑھنا ہے؟ یا کبھی یو. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ. کب پڑھنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے پڑھ کر؟ جانشین کو کر کے دکھائیں تاکہ آپ کا صحیح اور غلط دیکھ لیا جائے نا. کیا کرنا ہے جی؟ صحیح ہے طریقہ؟ ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو 11 مرتبہ یا کبھی یو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر پہ. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا. میموری جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اچھی ہوگی، اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کے اسکول میں پیپر میں اچھے مارکس بھی آ سکتے ہیں. بالکل. ہاں، آپ قرآن پاک حفظ کرنے کی نیت کریں. بالکل. اور پھر انشاءاللہ الکریم اس سے یہ ہے کہ قرآن پاک کو بھی حفظ کریں گے انشاءاللہ. جو بچے حافظ نہیں ہیں، اگر ان کے والدین اجازت دیتے ہیں اور پرمیشن مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی. اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک جتنا ہو سکے اس کو یاد کرتے رہے، کہ اس سے بھی انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی حافظہ تیز ہوگا، میموری اچھی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ درود شریف یہ زیادہ پڑھیں. درود شریف کی برکت سے انشاءاللہ الکریم میموری جو ہے نا وہ بہت زبردست ہوگی. درود پاک پڑھتے رہنا ہے. درود صلی پاک اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھتے رہنا ہے. 100 مرتبہ، 200 مرتبہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں بچے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں. اسی تو بچے 1200 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1200 بھی پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو درود پاک کی بھی کثرت کریں گے انشاءاللہ. آپ کی میموری جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ تیز ہو جائے گی. حافظہ تیز ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. تو 3-4 چیزیں جانشینہ مل سنت نے آپ سے بیان کی ہیں. نمبر 1، لیکن اس سے جو فروٹ وغیرہ ہے وہ مائنس ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح لیمن ہے، لیمبو آپ کھا سکتے ہیں، اور دہی. اچھا، دوسری بات کیا بیان ہوئی؟ نہیں، یا کبھی یو. کیا بیان ہوا؟ یا کبھی یو. کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اچھا، تیسری بات کیا بیان ہوئی؟ زور سے درود پاک کی کثرت کرنی ہے. اللہ پاک ہمیں برکت عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب انشاءاللہ الکریم ایکٹیویٹی شامل کریں گے پروگرام میں. اور ایکٹیویٹی ہے بیٹھ کر جواب دیں. بچوں کی آپ کے سامنے سیٹ پر کچھ تبدیلی بھی نظر آ رہی ہوگی. انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سیگمنٹ چلے گا. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. آپ نے اچھی نیت کے ساتھ باتوں کو یاد بھی رکھنا ہے. سیگمنٹ کچھ اس طرح ہوگا کہ انشاءاللہ سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ زبان سے نہیں بتانا، اشاروں سے بھی نہیں بتانا، بلکہ یہاں پر جوابات لکھے ہوئے ہیں. تو بیٹھ کر اس چیئر پر، اس کرسی پر بیٹھ کر جواب دینا ہے. جس کرسی پر بیٹھا جائے گا تو وہ جو جواب ہوگا
یا تو درست ہو سکتا ہے یا غلط ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح یہ سیگمنٹ چلے گا. تو انشاءاللہ الکریم اس سیگمنٹ میں سوالات جانشین امیل سنت آپ سے کریں گے اور آپ نے جوابات کیسے دینے ہیں؟ یہاں پر بیٹھ کر. ٹھیک ہے؟ تو جس کو بلایا جائے گا اس نے آنا ہے, جوابات ڈائریکٹ نہیں دینے ہیں. جس کو بلایا جائے گا اس نے آنا ہے اور انشاءاللہ پھر اس سے جواب دیا جائے گا. ہاں بھائی, جمعہ کے دن ناخن کاٹنا ڈیش ہے. کون جواب دے؟ آ جائیں, آپ آئیں. دیکھیں اتنے سارے جوابات آپ کے سامنے ہیں. آپ ہاں دیکھیں کہاں بیٹھتے ہیں. جی کہاں بیٹھے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مستحب کی جگہ پر بیٹھے. بیٹھنا درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. ماشاء اللہ. یعنی جمعہ کے دن ناخن کاٹنا کیا ہے؟ مستحب ہے. ماشاء اللہ. اب اگلا سوال انشاءاللہ الکریم آپ سے ہوگا. بیٹھ کر کھانا کھانا دیش ہے. چلے بھائی, کن کا جواب ہے؟ آ جائیں. بہت سارے جوابات لکھے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ کا بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. جواب کیا دیا ہے؟ سنت. اور بیٹھ کر جواب دینا کیا ہو گیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال انشاءاللہ ہوگا. آپ میں سے جس کو جواب آئے اس نے ہینڈ ریز کرنا ہے. مسلمانوں پر رمضان شریف کے روزے رکھنا ڈیش ہے. ڈیش ہے. اسید رضا سے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں. یہاں پر جوابات ہیں دیکھیں. جی نہیں, جی ہاں, فرض. فرض. بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال. قرآن پاک آسمانی کتاب ہے. کون جواب دے؟ احمد رضا آ جائیں. جی ہاں ہے, مستحب ہے, جی نہیں ہے, سنت ہے. کیا جواب دیا ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک آسمانی کتاب ہے. قرآن پاک آسمانی کتاب. کیا میدان عرفات حرم مکہ میں ہے؟ جی ہاں. کون جواب دے گا؟ چلیں آ جائیں. صفی اللہ. آپشنز آپ کے سامنے ہیں, آپ نے آپشنز پر بیٹھنا ہے کسی ایک پہ. جی سبحان اللہ, ان کا بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. سبحان اللہ. میدان عرفات, پیارے بچوں سن لیجئے, میدان عرفات وہ ہے کہ جہاں حج ہوتا ہے, حج کا ایک فرض ادا ہوتا ہے. میدان عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ حج. اور عرفات میں جو ہوتا ہے نا, جو ادا ہوتا ہے اس کو نا وقوف عرفہ. کیا کہتے ہیں؟ وقوف عرفہ کرنا حاجی کے لیے فرض ہے, ضروری ہے, فرض ہے بالکل. تو وہ حرم کی حدود سے باہر ہے. اب حدود حرم کیا ہے؟ حدود حرم وہ ہے کہ آپ اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم نے حدود حرم مکہ میں اگر ایک بار درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ محمد, تو اب اس کا ثواب ملے گا 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور جیسے ہی حدود حرم سے باہر نکلے, اب اگر ایک بار درود شریف پڑھا تو اس کا ایک ہی بار ثواب ملے گا. تو اس کو اب یوں یاد رکھ سکتے ہیں. حج کا جو رکن اعظم ہے نا, وہ عرفات میں ادا ہوتا ہے. ویسے 2 رکن اعظم ہے, ایک ہے طواف الزیارہ اور ایک ہے وقوف عرفہ. تو ایک رکن اعظم جو ہے وہ عرفات میں ادا ہوتا ہے اور یہ حالت احرام میں ادا ہوتا ہے. حدود کا ایزی حدود باؤنڈری یعنی کہ باؤنڈریاں. ٹھیک ہے. یعنی آپ ہوتا ہے نا جیسے گھر کی ایک باؤنڈری ہے آپ کے, تو آپ گھر کی باؤنڈری سے کیا چلے جاتے ہیں, پھر باہر چلے جاتے ہیں. جیسے اس دیوار کے پار اس گھر کی باؤنڈری نہیں ہے, یہ باؤنڈری اس گھر کے اندر ہے, یہ باؤنڈری ہے اس کی. تو آپ سے کوئی پوچھے گا ابھی آپ کہاں پر, آپ کہیں گے گھر میں ہیں. گھر میں. اگر آپ باہر چلے جائیں, گھر میں بھی نہیں ہے, لان میں. اچھا لان میں, کہاں پر ہے؟ یعنی گھر کی حدود باؤنڈری میں. ہاں, گھر کی حدود ہی میں. باؤنڈری میں باہر چلے جائیں گے, پھر آپ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گھر کی باؤنڈری میں ہوں. بالکل. چلیں ماشاء اللہ. تو کافی ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہے. یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے, ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے ماشاء اللہ. اگلا سوال انشاءاللہ شامل کریں گے. جی علم دین حاصل کرنا مسلمانوں پر ڈیش ہے. علم دین حاصل کرنا مسلمانوں پر ڈیش ہے. جی آپ آ جائیں, بتائیں جواب. آپشنز آپ کے سامنے ہیں. علم دین حاصل کرنا مسلمانوں پر ڈیش ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنا مسلمانوں پر
فرض ہے. علم دین حاصل کرنا مسلمانوں پر کیا ہے؟ فرض ہے. ماشاءاللہ. قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ڈیش ہے. یہ جواب کون دے گا؟ عرفان رضا آ جائیں. بالکل قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا سنت ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. کافی سارے جوابات ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. احرام میں مردوں کے لیے کتنی چادریں ہوتی ہیں؟ 2 چادریں. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ڈیش ہے. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ڈیش ہے. چلیں آپ بتائیں. آپ بتائیں. نہیں بتائیں گے؟ آپ بتائیں آ جائیں. عید ایک منٹ. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب پر بیٹھے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. سبحان اللہ. عید کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے. زبردست ماشاءاللہ. اگلا سوال. منکر نکیر 2 فرشتوں کے نام ہیں. منکر نکیر 2 فرشتوں کے نام ہیں. جائیں. جی ہاں بھائی ان کا بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. سبحان اللہ. منکر نکیر 2 فرشتوں کے نام ہیں. کیا پتا چلا کہ منکر نکیر 2 فرشتوں کے نام ہیں. فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. کون بتائے گا؟ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. آپ جائیں. فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے یا نہیں؟ آپ کا جواب بیٹھ کر دینا درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. جی آپ کا بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. سبحان اللہ. کہ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے. ماشاءاللہ. غوث اعظم کا نام سنیں؟ ہاں غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف اجمیر میں ہے. آپ کا بیٹھ کر جواب دینا درست ہے. غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف اجمیر میں نہیں ہے بلکہ بغداد شریف میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہے. اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا بیٹھ کر جواب دیں ہمارا سیگمنٹ تھا اور الحمدللہ اس کے سوالات بھی کمپلیٹ ہو گئے. اگلے سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ الکریم بڑھیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ جس کا نام ہے ریپڈ فائر. بچوں کی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ریپڈ فائر. انشاءاللہ الکریم 2 بچوں کو بلائیں گے اور ان کے درمیان ایک مقابلے کی صورت ہوگی. جی کون آئے گا آپ میں سے ریپڈ فائر کے لیے؟ آپ آ جائیں. بغداد رضا آپ آ جائیں دونوں. ایک ادھر آ جائیں اور ایک بائیں جانب یہاں آ جائیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بزر دبانی ہے پہلے. جب سوال ہوگا تو جو پہلے بزر دبائے گا اس سے جواب لیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سوال پورا سننا ہے اس کے بعد بزر دبانی ہے. پہلا سوال انشاءاللہ کریں گے آپ سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 13 ربیع الاول کو ہوئی. بغداد رضا 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آسمانوں کی تعداد 7 ہے. صحیح. جی بغداد رضا صحیح جواب. صحیح جواب درست ہے. جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی بغداد رضا صحیح جواب دیا ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. جی صحیح. جواب عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اسماء الحسنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کو کہا جاتا ہے. جی غلط. اللہ پاک کے ناموں کو کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. رجب شریف کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے. جی بغداد رضا صحیح. رجب شریف کا مہینہ رمضان کے بعد آتا ہے. چلیں غلط. جواب آپ نے دے دیا. دیکھیں جواب تو ہو گیا. جواب تو ہو گیا. کیا جواب دیا؟ کیا جواب؟ غلط جواب دیا. غلط جواب ہو گیا ہے.
نیکسٹ سوال. خوشبو لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جی بغداد رضا. خوشبو لگانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. تہجد کی نماز سنت ہے. بغداد رضا. صحیح جواب دیا. ماشاءاللہ جواب درست ہو گیا ہے. نماز کی ہر رکعت میں 3 سجدے ہوتے ہیں. جی غلط. 2 سجدے ہوتے ہیں. 2 سجدے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. جی بغداد رضا. صحیح. عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. جی غلط. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. جی ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہیں. مقام ابراہیم مسجد الحرام میں ہے. صحیح. آپ کا جواب درست ہے کہ مقام ابراہیم مسجد الحرام شریف میں ہے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے. بغداد رضا. صحیح جواب دے دیا ہے. سورہ اخلاص 30ویں پارے میں ہے. ماشاءاللہ. ولیوں کے سردار حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. غلط. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ. آپ کا جواب درست ہے کہ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ. فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. صحیح. 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 2 سنت 2 فرض. صحیح. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے. جی صحیح. آپ کا جواب درست ہے کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تمام دنوں کا سردار اتوار ہے. غلط. جمعے کا دن. آپ کا جواب درست ہے کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے. سبحان اللہ. تمام دنوں کا سردار کون ہے؟ کون ہے تمام دنوں کا سردار؟ جمعہ ہے یا اتوار ہے؟ جمعہ. کیا جواب دیا ہے؟ جمعہ ہے. تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو سیگمنٹ تھا ریپڈ فائر کا یہ بھی کمپلیٹ ہوا. ماشاءاللہ سیگمنٹ اچھا رہا اور اسکور یہ بتا رہا ہے کہ بغداد رضا نے یہ کمپٹیشن جیت لیا ہے. ماشاءاللہ. مقصد یہ تھا کہ آپ تک علم دین پہنچایا جائے اور ان سوالات کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا گیا. ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوا اور انشاءاللہ الکریم جانشین امیل سنت سے ہم کیا لیں گے؟ کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. چلیں پھر. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رگے سلامت تجھ پر ہو رب کی رحمت. اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت، اے جانشین امیر اہل سنت. بچوں کی خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا